رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید خواتین و حضرات۔ قاسم علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہوتے ہیں، خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ آج جس ٹاپک کے حوالے سے ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، کامیابی اور عاجزی کا رویہ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے نا، یہ بالکل اس طرح سے ہے کہ آپ تھوڑے لمحات کے لیے ایک درخت کے نیچے جب بیٹھ جاتے ہیں تو تھوڑا سا آپ نے آرام فرمایا اور پھر آپ آگے چل دیے، مگر اس دنیا میں رہ کر ہم 5 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آواز سنتے ہیں، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اور پھر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کامیابی کیا ہے۔ لوگ دنیا والے جو ہیں وہ دنیا کی چیزوں میں کامیابی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، شہرت، دولت، دس اینڈ دیٹ، اور اصل کامیابی کیا ہے، کس طرح سے ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں، اس کو جاننا اور پھر اس کو حاصل کرنا، یہی تو مقصد حیات ہے۔ آج یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں قاسم علی شاہ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ ہاؤ آر یو؟ اللہ کا بہت ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بڑے کرم جی شاہ صاحب، کامیابی، یہ جو دنیا کی ہم لگے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں سلسلے، کوئی شہرت حاصل کرنا چاہ رہا ہے، کوئی محبت حاصل کرنا چاہ رہا ہے، کوئی شادی کرنا چاہ رہا ہے، کوئی علم، اصل کامیابی کیا ہے اور عاجزی اور کامیابی کا کیا تعلق؟ اچھا دیکھیے، ایک تو شکریہ، آپ اتنے اچھے اچھے موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر سوال کرتے ہیں، وہ مجھے بھی کچھ چھیڑ دیتا ہے نا جی، تاریں چھڑ جاتی ہیں، پھر میں بات کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ اچھا اب دیکھیے، جو کامیابی ہے یہ ایک بڑی براڈر ٹرم کی ایک چیز ہے، جس کو ڈیفائن کرنا شاید کوئی کوماز بند کر کے جیسے نیوٹن کا لا ڈیفائن کیا جاتا ہے ویسے نہیں کیا جا سکتا۔ کامیابی ہر شخص کے لیے مختلف ہے، اچھا، ہر فرد کے لیے مختلف ہے، ہر سچویشن پہ کامیابی کی ڈیفینیشن بدلتی رہتی ہے۔ ایک طالب علم جو اسکول داخل ہوتا ہے وہ چاہتا ہے جی میں میٹرک میں کامیاب ہو جاؤں، اس وقت کامیابی صرف میٹرک میں بالکل کامیابی ٹھیک۔ ہے۔ ایک شخص جس نے ڈگری مکمل کر لی ہے وہ کہتا ہے مجھے نوکری مل جائے، اس وقت کی کامیابی نوکری ملنا۔ ٹھیک۔ ایک شخص جس کو نوکری مل چکی ہے کہہ رہا ہے میری فلانی جگہ پہ شادی ہو جائے، فلان ہے، وہ شاید اس کے لیے کامیابی ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ جی میں اگر اس پوزیشن پہ آ جاؤں میری کامیابی ہے۔ کوئی کہتا ہے میرا کاروبار چل جائے میری کامیابی ہے۔ کوئی شخص کہتا ہے کہ جی اگر میں سپورٹس مین ہوں، یہ میں ون کر جاؤں اگر، یہ میری کامیابی ہے۔ اچھا اگلی چیز بڑی عجیب ہے، ممکن ہے کوئی شخص ایک جنگ کے میدان میں شہید ہونا چاہے، اس کی یہ کامیابی۔ بالکل۔ یعنی کامیابی فرد بدلے، سچویشن بدلے، حالات، واقعات، ایون کہ سماج کے ڈائنامکس بھی بڑے ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ کسی سماج میں کامیابی کچھ ہے، کسی سماج میں ہم کہتے ہیں یہ بڑا سٹیٹس کو والا زمانہ ہے، اس میں آپ بڑی گاڑی کو، بڑے گھر کو، 4 بندے ساتھ ہیں، اس کو کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ آج دیکھیے بڑی دنیا آپ کو جج کرتی ہے، آپ کے ہاتھ میں موبائل فون کون سا ہے، بالکل، گاڑی کی چابی کون سی پکڑی ہوئی ہے، آپ کا سٹیٹس اس سے چیک کیا جاتا ہے، کپڑے کتنے، برانڈز کون سے پہنے ہوئے ہیں، اچھا پھر آپ کتنا ٹیڑھا منہ کر کے انگریزی بول رہے ہیں، کتنی شوشہ مار رہے ہیں۔ اچھا یہ چیزیں کامیابی سمجھی جا رہی ہیں۔ پھر کئی لوگ آپ کو محفلوں میں ملیں گے کہ او ہو یہ کووڈ میں تو ہماری ساری چھٹیاں خراب ہو جاتی ہیں، جی کیا ہوا جی، اس دفعہ ہانگ کانگ نہیں گئے ہم لوگ۔ اچھا جی وہ کیا ہو گیا، ہانگ کانگ کوئی مطلب لازم تھا جا کے آپ نے وہیں پر؟ بالکل ٹھیک۔ یہ آپ کو اس طرح کے سٹیٹس کے پرابلمز بھی ملیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا اب آج دنیا اس کو لے کر چلتے ایک ریسرچ سامنے آئی۔ وہ ریسرچ جو تھی وہ یہ تھی کہ اگر ہم نے کامیابی کو ماپنا ہے تو اس کے کوئی بنیادی پیمانے کیا ہو سکتے ہیں۔ اچھا اوبویسلی ایک میچور، سینسیبل، مڈ کیریئر پہ کھڑا بندہ اگر ماپنا چاہ رہا ہے کامیابی کیا ہے تو کیسے ماپے گا؟ یعنی آپ یہ کہہ لیجیے یہ آج کا پروگرام میری ایج 40s 35 45 50s 60s ان کے لیے 30s 40s and 50s۔ یہ آپ یعنی ینگسٹر جو ہے نا اس کو پیشن چاہیے، اس کو جذبہ چاہیے، اس کو مزید ڈو مور والا جذبہ چاہیے۔ یہ پروگرام مڈ کیریئر کے لوگوں کے لیے، اچھا تھوڑا سا حصہ اس کا میری بات چیت کا۔ تو ایک صاحب نے اس پہ ریسرچ کی جی۔ اچھا وہ ریسرچ یہ تھی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہاؤ ول یو میئر یور لائف۔ اچھا اب ان صاحب کا نام ہے کلٹن کرسٹن۔ اوکے، پچھلے سال ان کا انتقال ہو گیا۔ کلٹن کرسٹن جو ہے انہوں نے بے شمار جگہ پہ ریسرچ کی اور ڈھونڈا کہ پہلی بات تو یہ کہ کامیابی کو جن پیمانوں سے ماپا جا رہا ہے وہ غلط ہے۔ اوکے، یعنی ممکن ہے وہ پیمانے جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں ان کے مطابق میں کامیاب ہوں، ٹھیک ہے، ان کے مطابق میں کامیاب ہوں، لیکن میں جب اندر جھانکوں تو مجھے ناکامی محسوس ہو۔ لائک مثال لیجئے، ساری دنیا کہہ رہی ہے گاڑی کتنی اچھی ہے، ساری دنیا گھر کتنا بڑا ہے، ساری دنیا بینک بیلنس کتنا ہے، ساری دنیا پاور کتنی ہے، اور میں اندر سے میں جھانکوں
تو میں مطمئن نہیں ہوں. تو کلٹن کرسٹن نے کہا کہیں کہ جو بندہ مطمئن نہیں ہے وہ ناکام ہے. بالکل. پہلی بات, پہلا پیمانہ ہمیں پتہ لگ گیا. آپ کی زندگی کا پیکج کچھ بھی ہے, آپ کا ایزی لوڈ کچھ بھی ہوا ہے, آپ کا کارڈ اسکریچ ہو کے کچھ بھی ڈاؤن لوڈ ہو گیا, ٹھیک ہوا, آپ نے کوئی بھی کارڈ لوڈ کیا لائف کا, آپ کہیں پر بھی ہیں, اگر آپ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہیں آپ ایک ناکام انسان ہیں. تو یہ اطمینان ملتا کیسے ہے؟ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے, اس کو ہم علیحدہ ڈسکس کرتے ہیں. پہلے میں 3-4 پیمانے بتا دیتا ہوں, پھر ہم ایک ایک کر کے اس کو کھول لیتے ہیں. اچھا, دوسرا پیمانہ اس نے بتایا, اس نے کہا کہ جی دیکھیں آپ بنیادی طور پر بنے ہی سوشل اینیمل. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جملہ نا بڑا اچھا, مجھے یاد ہے باہر کسی ملک میں تھا تو ایک ٹریننگ اٹینڈ کر رہا تھا کسی ٹرینر کی, تو اس نے بورڈ پہ بڑا سا لکھا مین از اے سوشل اینیمل. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اس نے کہا جی اس میں آپ نا رکھ دیں ہاتھ ذرا سوشل پہ. ٹھیک, اینیمل پہ آ جائیں. اب آپ دیکھیں اگر آپ سوشل نکالتے ہیں نا تو مین از اے اینیمل. ہاں ٹھیک ہے جی. سوشل ڈالیں گے تو سوشل اینیمل ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. اس نے کہا جتنے بھی لوگ اکیلا جینا شروع کر دیتے ہیں دراصل وہ ناکام لوگ ہیں. اچھا, وہ اس کی جسٹیفیکیشن بڑی بڑی اچھی دیتے ہیں. ممکن ہے ہمیں کو اکیلا رہنے والا مائنڈ کر جائے میرے پروگرام, ہمارے پروگرام پہ آج سے کاٹا لگا دے کہ لیکن ہوتا ہے واقعی کہ اکیلے لوگ رہتے ہیں, آئی مین کیسے رہ سکتے ہیں؟ نارمل نہیں ہوتے. نارمل نہیں ہے نا. اور بہت سارے رشتے خراب ہونے کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ مرد کو اکیلے رہنے, عورت کو اکیلے رہنے کی عادت ہوتی ہے. اصل میں زندگی کے بازار میں رہنے کے لیے جو قیمت ادا کرنی ہے لوگ ادا نہیں کر پاتے. آپ کو اگلی بات بتا دوں, دنیا میں سب سے زیادہ جو پیٹس ہیں نا یورپ میں ہیں. کتنے ہیں؟ اتنے انسان نہیں ہیں جتنے کروڑ وہاں پر جانور ہیں. بالکل ایسے, بلیاں, کتے. ٹھیک ہے. کیوں ہیں؟ اصل میں وہ جانور وہ تقاضا ہی نہیں کرتا جو انسان کرتا ہے. بالکل صحیح. سو دے بیٹر آف. کم ہیئر, آ جاؤ. کم ہیئر, گیٹ آؤٹ, جاؤ. ٹھیک ہے جی, گیٹ آؤٹ کیا دو جی, چلا جائے گا. کھا لو, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, کھڑے. انسان ایسے نہیں ہے. صحیح. کبھی نہیں دل کر رہا ہوتا. بالکل صحیح. کبھی مجھے کو کہتا ہے, کبھی آپ کا بات بھی کرنے کو دل بیٹھ جاؤ, کرتا ہے, نہیں دل کر رہا. کبھی کو کہہ رہا ہے جی میں نے بات کرنی ہے, سننے کو دل نہیں کر رہا. اب یہاں پر ریلیشن شپ کی سمجھ آتی ہے کہ ریلیشن شپ قربانی ہے. ٹھیک ہے. یہاں نقطہ سمجھ آتا ہے کہ ریلیشن شپ ہے اپنے موڈ کی نفی کر کے سامنے والے کے موڈ کو دیکھتے ہوئے چلنا. بالکل. دوسرا پیمانہ اس نے بتا دیا سوشل ریلیشن شپ. ٹھیک, ریلیشن شپ. جتنے آپ کے اچھے رشتے ہیں, جتنے پرانے رشتے ہیں, اچھا اس کا قطعاً مطلب نہیں اختلاف نہیں ہے جی. ایک جملہ سنیے گا, اختلاف رائے ہونا جائز ہے, اختلاف ہونا کوئی جائز نہیں ہے. اختلاف رائے, ریسپیکٹفلی ڈس ایگری, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. دیکھیں میں اپنے والد کے سب نظریات سے متفق نہیں ہوں. نہیں ہے, بالکل ٹھیک. ہاں, وہ میرے سے نہیں ہے, بالکل نارمل ہے. میرا بیٹا مجھے کہتا ہے ابا جی میں راضی نہیں کچھ باتوں پہ, یہ میرے نظریات یہ نہیں ہے, نو پرابلم. آئی ایگری. اچھا ممکن ہے میں غلط ہوں, اچھا ممکن ہے وہ ابھی وہاں پہنچا نہ ہو, ممکن ہے اس کا ایکسپوئر نہ ہو, ممکن ہے میرا ایکسپوئر نہ ہو. ایبسلیوٹلی. اچھا اب دوسری چیز پتہ لگ گئی, سوشل ریلیشن. ہاں, پہلا اطمینان ہو گیا, سوشل ریلیشن شپس. تیسرا بڑا مزدار ہے, جو بھی کام آپ کر رہے ہیں آپ کتنا انجوائے کر رہے ہیں. اوکے, پیشن, کام کو انجوائے کتنا کر رہے ہیں. صحیح. آپ گدال لے کے کھندق کھود رہے ہیں, آپ اینٹیں اٹھا کے چھت پہ رکھ رہے ہیں, آپ ٹی وی پہ نظر آنے والے اینکر ہیں, آپ گیسٹ ہیں, آپ عالم دین ہیں, آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ ٹیچر ہیں, پروفیسر ہیں, پرائم منسٹر ہیں, کچھ بھی ہیں. اگر آپ اپنے کام کو انجوائے نہیں کرتے آپ ناکام انسان ہیں. بالکل ٹھیک ہوا. اچھا اب یہ 3 پیمانوں کو لے لیجئے, صحیح. سننے والے طرح جانچ لیں کتنے کامیاب ہیں اور کتنے ناکام ہیں. پہلی بات, مطمئن کتنے ہیں, مطمئن ہونے کا مطلب کیا ہے, اب اس کو ممکن کیسے بنائیں. اور جس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی کے پازیٹیو, نیگیٹو, کھٹے میٹھے, اچھے برے سب چیزوں کو قبول کریں, ایکسیپٹ کر لیں. ایکسیپٹنس فرسٹ آف. جتنا زیادہ آپ زندگی کو قبول کرتے ہیں اتنی زندگی اچھی ہو جاتی ہے. زندگی اتنا آپ کو قبول کر لیتی ہے. ہو یعنی یہ ایک ہے. تو پھر اگین میرے استاد, میرے منٹور واسف علی واسف صاحب کا جملہ, کسی نے پوچھا ہمیں کیسے پتہ لگے گا واسف صاحب کہ اللہ ہم سے راضی ہے. کچھ بڑا آسان طریقہ. کیا جی, جتنا تم اللہ سے راضی ہو اتنا اللہ تم سے راضی ہے. اب اللہ سے راضی کا مطلب کیا ہے, جو زندگی ملی ہے اس میں کچھ چیزیں ہمیں پسند نہیں ہوتی, قبول کر لو جی. صحیح. اچھا آپ چھوٹی سی مثال لیجیے, رشتوں میں لے لیجیے. نکاح کے ٹائم پہ مولوی صاحب کہتے ہیں فلاں بنت فلاں قبول ہے, آپ کہتے ہیں قبول ہے, پھر قبول ہے, قبول ہے, قبول ہے, قبول. وہ اصل میں کیا کہہ رہا ہوتا ہے, وہ کہہ رہا ہوتا ہے
یہ بندہ جس کا نام لیا گیا اچھائی اور برائی کے ساتھ قبول ہے. Oh yes, absolutely. ہمیں اس وقت کال پڑی ہوتی ہے بس قبول ہو جائے. بالکل. ہم نے اچھا ایک اور یہ جو تھوڑا سا لائٹر پارٹ میں ڈسکشن کا کرتا ہوں, جو شادی سے پہلے کا وقت ہوتا ہے نا, اسے بندہ اپنے سائڈ ہی پازیٹیو دکھا رہا ہوتا ہے. بالکل. لڑکی اپنی وہ سائڈ دکھا رہی ہوتی ہے. ہم یہ کیمرے کو فیس کرنے والے, ہمیں پتا ہے ہماری پاور لک کیا ہے. وہی والی بات ہے, ایک تو سیرت کی سائڈ ہوتی ہے نا آج کل, تو ایسے بھی چہرے کی بھی وہی سائڈ دکھائی جاتی ہے. بعد میں آپ کو پتا چلتا ہے دوسرا رخ. یہ کیمرہ ہے, آپ میں فیس کر رہے ہیں. ہم نے سب سے پہلے ڈیسائیڈ کیا تھا ہماری پاور لک کیا ہے. ٹھیک ہے جی. یہی پروگرام میرا اگر ادھر سے ریکارڈ ہو, میری پاور لک نہیں رہے گی. یہ پروگرام میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں, یہاں کیمرہ ہے, میری پاور لک ہے. ٹھیک. یعنی ایک ہی شخص, یہ کئیوں کو تصویر نہیں کھنچوانی آتی, آپ کو پتا ہے. بالکل. وہ ہمیشہ ہی وہ مطلب وہ بالکل ہی وہ مجھے پنجابی کا ورڈ یاد آ گیا, وہ کہا کرتے تھے ام لگ رہے, بالکل کہیں دوانے لگ رہے ہوتے ہیں سمجھانے کے لیے. بالکل. اچھا اسی طرح معافی دیجیے گا, یعنی یہ غیر سنجیدہ بات ہو گئی. اچھا اسی طرح کچھ لوگ, یہ ہر بندہ بلکہ اکثر شادی سے پہلے اپنی پاور لک پہ چل رہے ہوتے ہیں. وہ سارے پرفیوم لگاتے ہیں, اس کے بعد جناب یہ دیکھیں جی, وہ سارے دنیا کے بیسٹ شعر سنا رہے ہوتے ہیں. وہ جتنے شائستہ شستہ ہو جاتے ہیں, اور جیسے ہی قبولہ ہوتا ہے تو پتہ لگتا ہے منڈا تے ناندا ہی کوئی نہیں. اچھا ایک نیا پہلو سامنے آیا. اچھا تو وہ ساری زندگی وہ بیوی پوچھتی ہے کہ میں نے شعر نہیں سنانا, وہ کہتا ہوگا جن نے یاد کتنے سن پہلے ہی سنا. اچھا کہیں ایسے لائف پارٹنرز میں نے دیکھے ہیں, لوگ کپلز دیکھے ہیں, سوری اللہ نہ کرے, دیکھیے اگر کسی میں احساس نہیں ہے, اس کا رشتہ بڑا برا ہے. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں بخار سے تپ رہا ہوتا ہوں اور میری بیگم مجھے پیناڈول کی گولی نہیں دیتی. او گاڈ, ذرا سوچیں کتنا مشکل رشتہ ہے. اور وہ ذرا ایک دم سے میں فلم کو لے کے جاتا ہوں, ہوتا ہے نا فلم میں سین کٹ کر کے کہیں جاتا ہے, میں کٹ کر کے سین لے کے جا رہا ہوں اس سین پہ جب سارے دوست لوڈیاں ڈال رہے تھے اور بیلیں دے رہے تھے, اور جناب گانے گا رہے تھے کہ تینوں لے کے جانا اسی نال, عمران اللہ کے گانے گا رہے تھے. اس وقت کا سین سوچیں اور اس سین کو سوچیں. بالکل صحیح. اس لیے یہ زندگی قبول کرنے والی چیز ہے. اس میں بڑی چیزیں پسند نہیں ہوتی, اس میں بڑی چیزیں ناگوار گزری ہوتی ہیں. اچھا گڈ لک ہے, جو محبوب ہوتا ہے نا اس کی ہر ناگواری اچھی لگتی ہے. جو ناگوار جو ہونے والی چیزیں نا, محبوبیت تک, یہ محبوب کے جرنی میں, محبت کے جرنی میں ہر چیز, یعنی وہ سرے عام ڈکار مار دیتا ہے, آپ کہتے ہیں خیر ہے, بالکل کیا خیال ہے, اور وہ چھینکتا ہے اور اس کا ناک بہ کے کپڑوں پہ گرتا ہے, آپ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹیشو پکڑو. لیکن آپ جب ریشنل ہوتے ہیں, یہ بخار اترتا ہے, یہ جذبات کا سارا جو ایک مد و جزر ہے یہ سیٹلڈ ہوتا ہے, تو پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ لائف کچھ اور طرح سے. بالکل. یہی وجہ ہے جتنے وزڈم فل لوگ ہیں وہ اوپینین ریشنل دیتے ہیں. ہم مشورہ لینے جاتے ہیں جذبات کی حالت میں, وہ جذبات کی حالت میں کھڑے نہیں ہوتے. کیا خیال ہے جی؟ بالکل. وہ جذبات کی, مثلا جذبات کی حالت کیا, میرا بچہ میرے سے بڑا پیار کرتا ہے, وہ کہتا ہے جی میں یہ لینا چاہتا ہوں, میں اگر جذباتی ہو کے اس کے پیچھے چلوں تو وہ تو کوئلہ خریدنا چاہتا ہے. میں ریشنل ہو کے سوچوں گا تو پتہ لگے گا وہ غلط فیصلہ کر. بالکل ٹھیک. تو قبول کرنا. دوسری چیز, آپ کی زندگی, اس میں رشتے کتنے اچھے ہیں, کتنے دیر پا ہیں, کتنے مضبوط ہیں, ان میں کمیونیکیشن کتنی اچھی ہے. آپ, ایک بڑی اہم بات, آپ کتنے خوش قسمت ہیں لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں. اس دنیا میں ہزاروں لوگ ایسے جن سے کوئی محبت کوئی نہیں کرتا. اچھا شاہ صاحب, یہاں پر رک کے ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ محبت کرتے ہیں, مگر کسی کا آپ کو محبت کرنے سے پہلے محبت دینا کتنا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ ہم تو بکیاری ہیں نا, ہم تو مانگ رہے ہیں دے دو محبت دے دو, یہ کر دو, مگر کرنا کتنا ضروری ہے. اچھا دیکھیے ایک تو یہ عمل ہے باقاعدہ کہ آپ سب کی عزت کرتے ہیں, سب سے محبت کرتے ہیں, لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, آپ میں کچھ ایسا تو ہو کہ لوگ آپ سے پیار کریں. صحیح. آپ میں کچھ ایسا, میں ٹیچرز کو پڑھاتا ہوں نا, پروفیسرز کو, ہائر ایجوکیشن کمیشن کے پینل پہ گاہے بگاہے میں گیسٹ اسپیکر ہوتا ہوں, میں اس پینل پہ بیٹھ کے کہتا ہوں اکثر کہ آپ کا بچہ آپ کی رسپیکٹ اس وجہ سے نہ کرے کہ وائوا آپ کے ہاتھ میں ہے, ٹھیک, نمبر آپ کے ہاتھ میں ہے, یا وہ اسے ڈر ہے کہ میں نے رسپیکٹ نہ کی تو فیل ہو جاؤں گا. بالکل صحیح. آپ اس قابل ہوں, آپ نے رسپیکٹ کو ارن کیا ہو. دیکھیں تنخواہ ارن کرنے والی چیز ہے, بالکل, رسپیکٹ بھی ارن کرنے, محبوبیت بھی ارن کرنے والی چیز ہے. اگر آپ ارن کرتے ہیں تو ارن کرنے سے پھر کیا ہوتا ہے, آپ کی زندگی بڑی بہترین ہو جاتی ہے. پھر آپ حیران ہوتے ہیں کہ یہ گاہے بگاہے کہاں سے محبت ملنے لگ پڑی. صحیح. تیسرا پوائنٹ ہے, اس کو سرسری سے ٹچ کر لیں, پھر میرے پاس ایک بڑا اہم سوال ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ آپ اپنے کام کو انجوائے کتنا کرتے ہیں. جو کام آپ نے کرنا ہی کرنا ہے, اگر رو کے کر رہے ہیں چھوڑ دیں, نہیں تو خوش ہو کے کرنا شروع کر دیں. کام کو انجوائے کریں, کام کو محبت سے کریں, کام کو دل سے کریں,
اور کام کو ایسے کریں کہ جسے کہتے ہیں کرنے کا ول ہوتا ہے, اس سے بہتر کوئی نہ کر سکتا. بالکل صحیح. میں ایک کلاس A+ ہوں آپ جو بھی کام کر رہے ہیں. ایک کلاس پڑھا رہا تھا تو میں نے انہیں کہا کہ ایک چائے کی پیالی ہے نا وہ بھی اچھی بنانا سیکھو. یہ تپڑی لگانا, جھاڑو لگانا ہے نا, یہ بھی اچھا سیکھو. میرے ایک دوست ہیں بڑے اچھے, اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے, پولیس میں SSP عمر ریاض شیما, وہ کہتے ہیں یہ جو کپڑے پریس کرنے ہیں نا یہ بھی سیکھنے چاہیے. ایسے ہی ہے, اور صحیح سے سیکھنے چاہیے, کسی ٹرینڈ بندے سے سیکھنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں ہم کالر اڑا دیتے ہیں. آپ نوٹ کیجیے گا جو اس کی نوکیں ہوتی ہیں نا اس پہ بلیک ڈاٹ لگتے ہیں, بعد میں پھٹ جاتے ہیں. بالکل صحیح. تو اگر آپ کسی ایکسپرٹ سے پوچھیں گے تو وہ بتائے گا کالر کو اس طریقے سے. بالکل, بڑی خوبصورت بات ہے یہ. اور وہ جو بھی کام آپ کریں پرفیکشن کے لحاظ سے کریں. میں نا ایک جگہ جاتی ہوں پیٹرول ڈلوانے کے لیے, تو پیٹرول جو ڈل رہا ہوتا ہے, مگر ایک شخص ہے وہاں پر, عاشق حسین نام ہے اس کا, وہ نا اس طرح سے میرے گاڑی کے دروازے نہیں شیشے صاف کر رہا ہوتا ہے کہ میں اس کو روک کے کہتی ہوں کہ جیسے شیشے آپ صاف کریں نا پوری دنیا میں ایسے کوئی نہیں صاف کر سکتا. کیا بات ہے. سو آئی مین I have such huge respect for him کہ every time I go there, and بالکل آپ والی بات کے پیشن کے ساتھ کام کرنا بہت ضروری ہے. لیکن ایک پوائنٹ ویسے میں نا قطع کلامی کرنے لگا کہ جب آپ کے ساتھ, یہ تو عاشق حسین بڑا اچھا بندہ ہے, اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے, میری بہن کی گاڑی صاف کر دیتے ہیں, لیکن آئندہ سے کبھی بھی آپ پیٹرول ڈلوانے لگے اور آپ کی گاڑی کو صاف کرنی شروع کرتا ہے, وائپر کرنے لگ پڑتا ہے, کروائیں, لیکن اس وقت میٹر کی طرف ضرور دیکھیں. وہ ٹائم ہوتا ہے جس ٹائم پہ وہ 1000 سے ہی آگے شروع کر دیتے ہیں. یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے. جس وقت یہ ٹرینڈ ہوتے ہیں, کچھ پیٹرول پمپ ایسے ہیں جہاں پر یہ کام ہو رہا ہے, ہوتا ہے انڈیکیٹ ہوتا ہے. بالکل صحیح. کرتے کیا ہے, ہمیں انڈیکیٹ کرنا چاہیے, وہ جیسے ہی لگے گا تو وہ ساتھ ہی, اچھا آپ کا دھیان ادھر جائے گا, آپ کہیں گے نہیں کرو, یس ہاں نا, اتنی دیر میں وہ شروع ہو چکا ہوگا, اور آپ دیکھیں گے مڑ کے تو 1002 سے شروع ہوگا. بالکل صحیح. کر لیں گے یہ کیا ہوا, بالکل, تو پتہ لگے گا کہ یہ تو فراڈ ہو گیا. کہ ہمارے پاس بڑے ایسے مہارت فراڈ کرنے والے دنیا کا ہر فراڈیا ہپنوٹک ہوتا ہے. ہاں یہ رائٹ, ایبسولوٹ بیسک اس کا حصول ہے. اچھا جی, کامیابی کے لیے عاجزی کا ہونا کس قدر امپورٹنٹ ہے؟ اچھا دیکھیے, یہ آپ سے گزارش کروں گا کیوں مجھے یقین ہے میری بہن کے پاس وقت کم ہونا ہے, تو میں ابھی چند جملے کہوں گا, پروگرام کا وقت ختم ہو جانا ہے, لیکن یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے, اس کو ہم ایک علیحدہ ٹاپک پہ لحاظ سے بھی ڈسکس کرتے ہیں. لیکن میں ایک بات ضرور بتا دیتا ہوں. بسم اللہ. دیکھیے, عاجزی کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے. صحیح. اچھا, اگر ممکن ہو گئی ہے اور آپ کامیاب ہو گئے ہیں, تو پھر کامیاب رہنا کامیاب ہونے سے زیادہ مشکل ہے. کامیاب رہنا, دیٹس ویری امپورٹنٹ. ایک دفعہ تو کامیابی ہو گئی حاصل, اب آپ ایک جگہ پہنچ گئے ہیں, ٹھیک ہے, یو اٹین اے ہائٹ, اس ہائٹ کو مینٹین کرنے کے لیے کچھ پرنسپلز ہیں. ٹھیک ہے. اور دی نمبر 1 پرنسپل از آپ ہمبل کتنے. ٹھیک ہے. کامیاب ہونے کے لیے ممکن ہے کبھی ہمبل ہے, کبھی اگریسو ہے, کبھی کچھ ہیں, لیکن جب آپ کامیاب ہو گئے ہیں آپشن کوئی نہیں ہے آپ کے پاس. ہمبل ہونے کے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے, عاجز ہونے کے علاوہ آپشن کوئی نہیں. یہی وجہ ہے کہ بڑے لوگوں کو کامیابی راس ہی نہیں آتی. تو یہ جب کہتے ہیں کہ تینوں کامیابی راس نہیں آئی, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ عاجزی اور وہ چیز نہیں ہے. آپ کو ایک ایسا موضوع جس پہ بات ہی نہیں ہوتی, اور اس موضوع کو ہم اس موضوع کو ڈسکس کر لیتے ہیں اس کے ساتھ جوڑ کے. ٹھیک. دیر از اے ٹاپک سکسیس مینجمنٹ. اوکے, ٹائم مینجمنٹ, اینگر مینجمنٹ تو ہم نے سنی ہے. سکسیس مینجمنٹ, مثال لیجئے, آپ ہیں, میں ہوں, ہمیں دنیا ایک عرصے سے ٹی وی پہ یا سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی ہے. ٹھیک. یہاں پر پہنچ گئے, آپ غور کیجئے گا, یہ جب ہم نے پروگرام شروع کرنا تھا تو کتنے سوال تھے ہمارے پاس ایک دوسرے کے لیے. بالکل. کتنے سوال تھے ہماری ٹیم کے بارے میں, کتنے سوال تھے میری بہن کے پاس, آپ کے ہسبینڈ کے پاس, کہ ہم کہاں کام کرنے لگے. بالکل. کیونکہ اب جہاں پہنچ گئے ہیں یہاں سٹیبل رہنے کے لیے سوال کیے جاتے ہیں. بالکل. لیکن جب ہم نے جرنی شروع کرنا تھا تو روز یاد کیجیے گا ہمارا کوئی کمپرومائز کتنے تھے. کمپرومائز تھے. ہم کہتے تھے بس یہ چھوٹا چینل ہے, اٹس اوکے. بالکل. اینکر کون ہے, اوکے. پروڈیوسر مجھے پسند نہیں ہے, اوکے. بالکل. یہ سیٹ نہیں اچھا, اوکے. ڈزنٹ میٹر. میڈم کا علیحدہ سے واش روم نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. ڈریس وارڈروب نہیں مل رہی, کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ جی ٹائم پہ شروع نہیں ہوتا, کوئی پرابلم نہیں ہے. میک اپ کی ٹیم اچھی نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں. وہ تھا انٹری ٹائم. بالکل ٹھیک. آج آپ سوچیں گے کہ جب میں نے یہ پروگرام کرنا ہے, یہ میں کامیاب ہو گئے, کہیں پہنچ چکی ہوں یا میں پہنچ چکا ہوں, آج 1000 چیزیں سوچنی پڑی. بالکل. یعنی دیکھیں کہ آپ کا ایک امیج ہے, اس کو آپ نے کس طرح سے آگے لے کر بڑھنا, بڑا پرابلم. میں نا کبھی کھانا کھانے لگتا ہوں نا کسی محفل میں, تو لوگ ویڈیو بنانی شروع کرتے ہیں, جوڑتا میں کہتا ہوں میرا بیٹا یہ اتنا سا ٹکڑا, یہ بھی ایک میرے لیے چیلنج ہے. بالکل. یہ نواز شریف صاحب نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کیلا کھاتے ان کی کوئی پکچر لے رہا ہے. بالکل صحیح. کیا خیال ہے. بالکل. کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا.
تو یہاں میاں شہباز شریف صاحب نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ جو 7 فیمیل اینکر ہیں یا فیمیل ہے اس کو میں جس طرح سے دیکھ رہا ہوں اس وقت پکچر بن جائے گی. بالکل ایسے ہی ہے. یہ جو کامیاب ہو کے کامیاب رہنا ہے, یہ ایک بڑا عالم دین ہمارے ہیں, تو وہ ایک فیمیل اینکر کو بڑی کچھ عجب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے, وہ تصویر بڑی وائرل ہوئی. بالکل انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا. یہ جو یہاں پر ایک دفعہ میں شو کر رہی تھی تو مولوی صاحب میں گفتگو کر رہی تھی تو وہ ان کے ذہن سے نکل گیا, تو انہوں نے نا جلیبی اٹھا کے کھا لی تو وہ بھی ان کی وائرل ہو گئی. وہ بھول گئے کہ ابھی رمضان ٹرانسمیشن چل رہی ہے. میں بلکہ یہ کہوں کہ ہمارے جو جونیئرز ہمارے ٹی وی پہ اور اسکرینس پہ آنے والے ہیں, ان سب سے میری ریکویسٹ ہے آپ کا وہ ٹائم جو آف ٹائم ہے وہ سب سے امپورٹنٹ. ایبسلیوٹلی, دیٹ میکس یو. میں ایک واقعہ چھوٹا سا سنا کے آگے جاتا ہوں. بسم اللہ. کسی زمانے میں نا ایک صاحب تھے, میڈیا کے ایک صاحب تھے, تو ان کا میرے سے اختلاف ہو گیا. اچھا, میڈیا کی دنیا بڑی عجیب سی دنیا ہے. آپ کے ساتھ ویسے لوگوں کا اختلاف ہو جاتا ہے, غلط فہمی تھی, میں نے دور کر دی تو دوست بن چکے. تو مجھے چند دن بعد میرے ایک کیمرہ مین نے, اس چینل کے کیمرہ مین نے مجھ سے رابطہ کیا. اس نے کہا سر ان صاحب کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ میں نے کہا چینل ان کا کوئی اور تھا, نام بہت بڑا تھا. میں کہا کیوں, کیا ہوا؟ کہتے انہوں نے اسائنمنٹ دی ہے کچھ لوگوں کو کہ اس کا آف ٹائم کے جو چنکس ہیں وہ مجھے چاہیے. او گاڈ. اور الحمدللہ رب العالمین میرا آف ٹائم کا چنک بھی وہی تھا جو آن ایئر ٹائم کا تھا. صحیح. یعنی میرے آپ کے ساتھ دیکھیں میرا وقت گزرتا ہے تو کیمرہ اور کیمرے کے علاوہ وہ اخلاص, نیت, اخلاق, رویہ, بیہیویئر وہی ہے جو آن کیمرہ ہے. یہی تو مخلصی کی نشانی ہے الحمدللہ. تو مطلب ایسا نہیں تھا کہ میں نے گانے گنگنائے ہوں, ایسا نہیں تھا. صحیح. یعنی وہ اللہ کا کروڑ شکر, کچھ نہیں ملا. بالکل صحیح. تو گزارش یہ ہے کہ کامیاب ہو کے کامیاب رہنا یہ بڑا مشکل ہے. بڑی پھر آپ کو اپنی رسپیکٹ, اپنے ڈیسیژنز, اپنے کام, اپنی دوستی ہیں, اپنے ایون کہ میں کہتا ہوں آپ کسی کو رخصت کرنا چاہتے ہیں, بڑے دھیان سے رخصت کریں, اس طرح سے رخصت کریں کہ ملنے کے قابل رہیں. میں یقین کریں شاہ صاحب, ہمیشہ اپنے ورکرز جو بھی ہمارے ٹیم ممبرز ہوتے ہیں ان سے ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ جانا ہے جاؤ. ہم جس طرح بیٹیوں کو رخصت کریں گے نا ویسے کریں گے, لیکن جانا ایسے ہے کہ واپس ہم ہمارے یہ تو ایک علیحدہ سے عروج موضوع ہے. بالکل. لوگ خراب کر کے جاتے ہیں ایسے ہی. کچھ لوگوں کی نا تسکین نہیں ہوتی, اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں, بالکل. پھر وہ گھوڑا پکڑتے ہیں, ٹیل می اباؤٹ دیٹ, کو توڑ دیتے ہیں, بڑا دکھ ہوتا ہے. اور جب آپ کی بہت زیادہ کوئی محبت بہت زیادہ آؤٹ آف دا وے جا کے کر رہا ہو نا تو پھر ڈر بھی لگتا ہے کہ پتہ نہیں اس سے آگے کیا ہونے والا ہے. کچھ لوگوں کو تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوتا ہے, ہاتھوں سے مراد ہے کہ آپ نے اپنا آپ دیا ہوتا ہے ان کو, اور سم ٹائم وہ بن کے پھر آپ کے خلاف وہ بات کر دیتے ہیں, لابنگ کرتے ہیں. اب یہ میرا خیال ہے یہ ایک علیحدہ موضوع ہے پورے, یہ تو بلڈ لائن سے شروع کر کے پھر ہم جینز کی ڈی کوڈنگ کریں گے. ایبسلیوٹلی. جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ. کامیابی کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اور شاہ صاحب کے جد کا ایک جملہ ہے, امام علی بن ابی طالب نے ارشاد فرمایا جب ضربت لگی ان کو تو انہوں نے کہا فزتو برب الکعبہ, مجھے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. آج کے دور میں اگر ہم نے کامیابی حاصل کرنی ہے دین اور دنیا تو کہاں سے سمجھے, جیسا کہ ارشاد فرمایا آپ نے کہ ہمیں آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ کاملہ کا اگر ہم مطالعہ کریں اور ان اصولوں کے اوپر اپنی زندگی گزاریں جس طرح سے امام علی ابن ابی طالب نے بحیثیت غلام زندگی گزاری, آقا کا غلام بن کے, اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے تاکہ جب ہم اس دنیا میں آخری منازل طے کر رہے ہوں تو دنیا کہیں نہ کہیں مگر دل کہیں نہ کہیں گواہی ضرور دے کہ ہاں تم نے کامیابی کی زندگی گزاری. آمین یا رب العالمین. رکیں گے یہاں پر ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے, واپس آئیں گے, ریلیجس اسکالر ہوں گے, ایک خوبصورت ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے.